کے چہرے کی طرف دیکھنا بھی عبادت ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کی حضرت علی سے محبت کا انداز دیکھیے کتنا ہے۔ آج بدبخت لوگ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں اور حضرت علی کا نام لیتے ہیں، حالانکہ حضرت ابو بکر صدیق کا انداز محبت کیا ہے آپ سنیے۔ حضرت عائشہ صدیقہ بیٹھی ہوئی ہیں، حضرت صدیق اس طرف ہے، حضرت علی اس طرف ہے۔ اب حضرت ابو بکر صدیق کی بات کر حضرت علی کو دیکھ رہی ہیں کہ حتیٰ کہ اتنا دیکھا حضرت علی اٹھے اور چلے گئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے عرض کی، کہا کہ ابا جان آپ حضرت علی کو اس قدر اس انداز میں کیوں دیکھ رہے تھے؟ کہا کہ تمہیں نہیں پتا حضور نے ارشاد فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم النظر الی وجہ علی عبادت، علی کے چہرے کی طرف دیکھنا بھی عبادت ہے۔ تو یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضرت علی سے محبت تھی۔ تو جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی کرے تو بھلا حضرت علی اس کی شفاعت کرے گے، اور جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ محبت کی دم کرے اور حضرت علی کی شان میں گستاخیاں کرے تو کیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی شفاعت کرے گے؟ یہ ممکن ہی نہیں۔ تو جب تک حضرت علی سے، حضرت ابو بکر صدیق سے، حضرت عمر فاروق سے، حضرت عثمان غنی سے، جملہ صحابہ کرام سے انسان کامل محبت نہ کرے اس وقت تک بندہ مومن ہی نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا رضی اللہ عنہ، جب اللہ کی ذات قرآن میں خود فرماتی ہے کہ میں اپنے بندوں سے راضی ہوں تو رضی اللہ عنہ ورضوان، اللہ کی ذات ان سے راضی ہے اور وہ ان سے راضی ہے۔ تو جب اللہ بندوں سے راضی ہے اور بندے اللہ سے راضی ہیں تو پھر تیسرا بندہ کہ میں ان سے راضی نہیں، تو جان لیجیے وہ پھر مسلمان نہیں ہو سکتا، وہ اللہ کا بندہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ اللہ کے فرمان کو اپنے اوپر بجا نہیں لایا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحابہ کرام کی کتنی محبت تھی۔ حضرت شیر کرم اللہ وجہہ کریم آپ کا علم کیا تھا؟ اللہ اکبر، مورخین نے، محدثین نے اس کو بیان فرمایا۔ کوفہ کی مسجد ہے اور آپ وہاں پر منبر پر بیٹھے ہوئے ہیں اور اچانک سے آپ نے ایک دعویٰ فرمایا اور کہا کہ سلونی قبل ان تفقدونی فإن بین الحوائج منی علم جسم وسقط العلم هذا دعاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هذا ما زکانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکا۔ آپ نے یہ دعویٰ فرمایا، کہا کہ لوگوں پوچھو جو پوچھنا ہے مجھ سے، کہا کہ اس سے پہلے کہ میں دنیا سے چلا جاؤں پھر تمہیں کوئی نہیں ملے گا جو اس طرح سوالوں کے جواب دے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ کہا پھر اس کے بعد کہا کہ لوگوں پتہ ہے یہ تم نے مجھ پر عنایات کیوں ہیں؟ کیونکہ حضور نے بچپن میں اپنا مجھے لعاب دہن عطا فرمایا۔ اس کی یہ خیرات ہے کہ آج علی بن طالب یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ ہے کوئی پوچھنے والا، میں اس کے سوالوں کے جواب عطا فرماؤں۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ کریم نے یہ اپنے وقت میں دعویٰ کیا تو آپ نے فرمایا یہ حضور کے لعاب کے خیرات ہے کہ آج علی کو اللہ کی ذات نے اتنا علم عطا فرما دیا۔ افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام، کہ اللہ کی ذات نے جس کے سینے کو دین اسلام کے لیے کھول دیا، فہو علی نور من ربی، وہ اپنے رب کے نور کی طرف سے ہے۔ اور حضرت علی مرتضیٰ شریف اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ نے یہاں تک دعویٰ فرمایا کہ لوگوں تم مجھ سے جو پوچھنا چاہتے ہو پوچھو۔ فرمایا کہ فوالذی نفسی بیدی، قسم ہے مجھے اس رب کی ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں علی کی جان ہے۔ کہا کہ لوگوں تم نے جو پوچھنا ہے پوچھو۔ لو اذن للتوراۃ والانجیل ان یتکلم رفع، کہا لوگوں اگر تم نے تورات میں بھی مجھ سے پوچھنا ہے تو اس سے بھی سوال کرو، میں علی اس کا بھی جواب دوں گا۔ پھر کہا اگر انجیل سے پوچھنا ہے تو اس کا بھی جواب دوں گا۔ تو یاد رہے کہ تورات اور انجیل کے حافظ صرف انبیاء ہوتے تھے، لوگ نہیں ہوتے تھے۔ تو لیکن اللہ کی ذات نے اپنی محبوب کی امت کو یہ فیضان عطا فرمایا حضور کے صدقے سے کہ حضور کی امت کا ادنا سا غلام بھی، چھوٹا چھوٹا بچہ بھی حافظ قرآن ہے۔ پہلا ایسے نہیں ہوتا تھا، بلکہ تورات کے وہی حافظ ہوتے تھے جو انبیاء ہوتے تھے۔ تو حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دعویٰ فرمایا کہ تورات سے بھی پوچھنا چاہتے ہو
میں ان تمام سوالات کے جواب ان کو دوں گا۔ حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ، آپ ایک دن جب آپ نے یہ دعویٰ کیا تو اس کو بعض محدثین نے نقل کیا۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں آئے اور آ کر کہا ان کنت صادقا فاخبرنی این جبرائیل، آپ نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ جو تم مجھ سے پوچھنا چاہتے ہو پوچھو، اچھا اگر آپ دعوے میں سچے ہو تو بتاؤ مجھے اس وقت جبرائیل کہاں ہے۔ حضرت جبرائیل خود ہی انسانی شکل میں آ کے خود ہی پوچھ رہے ہیں بتاؤ جبرائیل کہاں ہے۔ تو حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے فنظر الی السماء، آپ نے آسمان کی طرف دیکھا، وَيَمِينًا وَشِمَالًا ثُمَّ إِلَى الْأَرْضِ كَذَلِكَ، پھر دائیں طرف دیکھا، بائیں طرف دیکھا، زمین کی طرف دیکھے، پھر اس کو کہا، پھر آپ نے کہا مَا وَجَدْتُهُ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، میں نے نہ زمین میں جبرائیل کو پایا ہے اور نہ ہی آسمان میں پایا ہے، وَلَعَلَّهُ أَنْتَ، شاید کہ تو ہی جبرائیل ہے۔ تو حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کو آپ نے فوراً بتایا کہ تو ہی جبرائیل ہے۔ آپ کے علم کی وسعت یہ ہے کہ آپ تمام جہانوں کو گھیرے ہوئے ہیں، یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے دل دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ تو یہ تو حضرت علی کی شان ہے، تو حضور کی شان کیا ہوگی کہ یہ حضور کا لوحہ دہن کی خیرات ہے کہ حضرت علی یہ بتا رہے ہیں کہ تم ہو جبرائیل، اس وقت نہ زمین میں ہے نہ آسمانوں میں ہے بلکہ جبرائیل تم ہی ہو۔ تو جو حضور کا غلام ہے جس کو لوحہ دہن کی خیرات نصیب ہوئی ہو، اس کے علم کی یہ وسعت ہے، تو بھلا حضور کے علم کی وسعت کیا ہوگی۔ تو یہ حضور جان رحمت علیہ السلام کی شان برا و برا ہے۔ اللہ حضرت کہتے ہیں نا سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ آپ فرماتے ہیں پوری مخلوق ہے، پھر پوری مخلوق میں بلی ہے، پھر پوری بلیوں میں سے اب رسول ہے اور رسولوں میں پھر میرے آقا تمام سے اعلیٰ و ارفع ہیں۔ تو یہ حضور جان رحمت علیہ السلام کے غلام حضرت علی ہیں، تو حضور کی صحبت لے رہے جن کو حضور علیہ السلام کی کچھ خیرات ملی۔ حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت اس قدر ضروری ہے کہ حضور جان رحمت علیہ السلام نے ارشاد فرمایا حب علی بن ابی طالب یأکل الذنوب کما تأکل النار الحطب۔ حضور نے فرمایا کہ علی بن طالب کی محبت ایسے ہی گناہوں کو کھا جاتی ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ تو گویا کہ بندہ اگر مومن ہو اور حضرت علی سے محبت نہ کرتا ہو وہ بندہ مومن ہو ہی نہیں سکتا، وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا۔ پھر حضور جان رحمت علیہ السلام نے فرمایا یا علی الناس من شجر شتى وانا انت من شجرۃ واحدۃ، کہا کہ اے علی لوگ جتنے بھی ہیں وہ الگ الگ درختوں میں سے ہیں، لیکن اے علی تم اور میں ایک ہی درخت کی شاخ سے ہیں۔ یہ حضور علیہ السلام نے حضرت علی کو اپنے ساتھ اس قدر نسبت کے ساتھ بیان فرمایا۔ اور اس کے بعد حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ لا يحب عليا منافق ولا يبغضه منافق۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ مومن کبھی بھی علی سے بغض نہیں رکھ سکتا اور جو منافق ہے وہ علی سے کبھی محبت نہیں رکھ سکتا۔ تو یہ حضور علیہ السلام نے نشانی بتا دی کہ جو حضرت علی سے محبت کرنے والا ہوگا وہ مومن ہوگا اور جو حضرت علی سے محبت نہیں کرے گا وہ منافق ہوگا۔ تو دعا ہے کہ رب ذوالجلال کی ذات میں اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ۔